اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری و شجاعت سے تو ہر کوئی واقف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے میدان جنگ فتح کیے۔ آپ میدان جنگ کے ہی فاتح نہیں تھے بلکہ آپ کو علم کا باپ بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے علم کے ذریعے بھی بہت سی فتوحات حاصل کی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو اس کے دروازے سے اندر آ گیا وہ علم کے شہر میں داخل ہو گیا۔ یوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے بہت سے جنگ کے میدان فتح کیے، لیکن آج ہم بات کریں گے غزوہ خیبر پر۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ حسب روایت ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، معاہدہ حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک انہیں مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب سے اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹھیلے اور پہاڑ تھے۔ یہ خالصتاً یہودیوں کی بستی تھی۔ یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ پیارے دوستو، خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئے، جن میں حضرت سیدنا المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، اور آپ بھی اس لشکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعے نام پر حملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نام کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ قموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ قموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ قموس کا محاصرہ کر لے۔ لشکر اسلام نے قلعہ قموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور ان یہودیوں کی جانب سے سخت مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کئی روز کے محاصرے اور حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ نہ لے سکے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی کیسے ہو؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ صحیح سے دکھائی نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن نکالا اور اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور علم کو دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو
کو اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا تورات کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ اور غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور بلند آواز میں کہنے لگا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر و تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا اور میں دشمنوں کو نہایت ہی تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کے ساتھ وار کیا جسے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا جس سے بے شمار یہودی مارے گئے، باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کیا اور آئندہ بدعہدی سے توبہ کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ پیارے دوستو روایات میں آتا ہے جس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اللہ تجھ سے راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔